محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہمارا چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، آج کل یہ شکوہ شکایت ہے، جو لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہے، جن کے اندر سیکسول پاور نہیں ہے، ان کی طرف سے ایک یہ شکایت آتی ہے۔ بعض لوگ بتلاتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے حکیموں سے اور بہت سارے ڈاکٹروں سے بہت سی دوائیاں اور نسخے استعمال کر لیے ہیں، لیکن کوئی آرام نہیں ملا۔ بہت روپیہ پیسہ خرچ ہو گیا ہے، لوگوں سے، اگر حکیموں سے اور ڈاکٹروں سے نا امیدی ہو گئی ہے، اور اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ دیکھا جائے گا، جو کچھ ہوگا اللہ مالک ہے۔ اب آئندہ کبھی کسی حکیم سے، کسی ڈاکٹر سے کوئی دوائی نہیں کھاؤں گا، کوئی نسخہ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ بہت دوائی کھا لی ہے لیکن کوئی آرام نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اس دنیا میں آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد بہت کم لوگ ملیں گے۔ ہر آدمی اپنی کمائی کے چکر میں رہتا ہے اور وہ تمام تدابیر پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہے، تو بہت کم خیر خواہ ہیں۔ تو کوئی آپ کو صحیح رہنمائی نہیں کرے گا، صحیح بات نہیں بتلائے گا۔ کیوں نہیں بتلائے گا؟ بعض لوگ تو اس لیے نہیں بتلائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی دوائیاں لے کر بیٹھ گئے ہیں، ان کو مزاج کا علم نہیں ہے، وہ لوگوں کی بیماریوں کی صحیح پہچان نہیں کر سکتے۔ اور بعض لوگ اس لیے نہیں بتلاتے کہ اگر صحیح بات بتلا دی تو کہیں ہماری دکان بند نہ ہو جائے، اس لیے صحیح بات نہیں بتلاتے۔ تو محترم ناظرین، دوائی کھانے سے پہلے، علاج کرانے سے پہلے اچھی طرح یہ سوچ لے کہ آپ کو بیماری ہے بھی یا نہیں ہے، آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہے بھی یا نہیں، آپ کے اندر سیکسول پاور کی کمی ہے یا نہیں، یہ صرف آپ کا ذہن بنا ہوا ہے، یہ آپ کی سوچ ہے یا بیماری ہے۔ محترم ناظرین، یہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ اور جانیں گے کس طرح؟ تو جو لوگ خیر خواہ ہے یا جو لوگ ہمدرد ہے، جن کے بارے میں دل گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی خیر خواہ ہے، اس کے دل میں رحم دلی اور شفقت ہے، تو اس سے مشورہ کرے۔ جو لوگ قابل بھروسہ ہے ان سے مشورہ کرے، وہ آپ کو صحیح رہنمائی دیں گے کہ آپ کے اندر بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر اگر مان لو بیماری ہے بھی تو دوائی کی طرف ایک دم قدم نہ بڑھائے۔ دوائی ہر چیز کے لیے نہیں ہوتی، ہر چیز کا حل اور ہر چیز کا پریشانی کی ختم کرنے کی صلاحیت صرف دوائیوں کے اندر نہیں ہے، غذاؤں کے اندر بھی اللہ نے بہت ساری طاقت رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی صحت، اپنی ورزش، غذا کا اچھا ہونا، کھان پان کا اچھا ہونا، اس بات کی طرف سب سے پہلے دھیان دے۔ کیونکہ محترم ناظرین، جتنا میں نے غور کیا ہے اور جتنے میں نے بڑے حکماء سے اور بڑے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، اس سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ اس میں سب سے بڑا دخل خون کا ہوتا ہے۔ اگر خون صاف نہیں ہے، خون کی نالیاں اور رگیں صاف نہیں ہیں، تو خون اچھی طرح رگوں میں نہیں دوڑے گا، اچھی طرح اس کا پریشر نہیں بنے گا، اور جب بلڈ اور خون کا پریشر نہیں بنے گا تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جائے گی۔ اور آپ خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے، صرف یہی بیماری نہیں ہے، بہت ساری بیماریاں دنیا میں اب پیدا ہو گئی جو پہلے نہیں تھی۔ نگاہوں کا کمزور ہونا، آنکھوں کا کمزور ہونا، بالوں کا اڑ جانا، دل دماغ کا کمزور ہونا، اور محنت کا کام نہ کرنا، محنت کا کام نہ ہونا، کام کرنے سے من گھبرانا، دل گھبرانا۔ اسی طرح کوئی بھی بھاری بھرکم کام ہو، محنت والا کام ہو، اس کام کرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔ جوڑوں کا درد پیدا ہو گیا ہے، گھٹنے کا درد پیدا ہو گیا ہے، شوگر کی بیماریاں پیدا ہو گئی ہے، اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے بہت سارے بڑے حکیموں سے، بڑے لوگوں سے، تجربے کار لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھئی آج کل محنت لوگوں سے چھوٹ گئی ہے، کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی مشقت کا کام نہیں کرتا، اور آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس لیے بیماری پیدا ہو گئی ہے۔
تو یہ بیماری جو سیکسول بیماری ہے، مردانہ کمزوری ہے، یہ بھی اسی وجہ سے آئی ہے کہ لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ورزش پر دھیان دے، جم جائے یا صبح کو واکنگ کرے، رننگ کرے، جو بھی جس طرح بھی ہو سکتی ہے، اپنی باڈی کو بالکل صاف کرے اور اس کے اندر سے ساری گندگی کو ختم کرے تاکہ خون صاف ہو، اور جب بلڈ اور خون صاف ہوگا تو دل دماغ مضبوط ہوں گے، اور دل دماغ مضبوط ہوں گے تو ساری چیزیں صحیح ہوگی، سیکس پاور بھی بڑھ جائے گی، مردانہ طاقت بھی پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا اسی لیے آپ نے سنا ہوگا بہت سارے دوستوں سے کہ جب تک میں دوائی کھاتا ہوں تب تک تو آرام محسوس ہوتا ہے، اور جب میں دوائی چھوڑ دیتا ہوں تو پھر ویسی کی ویسی حالت ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں، جب دوائی کھا رہے تھے آپ کو آرام محسوس ہو رہا تھا، تو دوائی کھانے سے آرام کیسے محسوس ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دوائیاں گرم تھی، گرم ہونے کی وجہ سے انہوں نے خون کا پریشر بڑھایا، خون کے اندر گرمی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں، 40% آرام ہو گیا ہے اور 60% مجھے آرام مل گیا ہے۔ لیکن جب دوائی چھوڑتے ہیں پتہ چلا کہ جو 40% یا 60% آرام ملا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو بھائی اگر خون کے اندر دوائی کے ذریعے سے گرمی اور پریشر بڑھا کر ٹھیک آدمی محسوس کر سکتا ہے، تو یہ پریشر اور خون کے اندر طاقت، بلڈ کے اندر طاقت آپ اپنی ورزش اور رننگ سے بھی تو کر سکتے ہیں۔ آپ اچھی غذا کھا کر، اچھا کھانا کھا کر، اور صبح کے وقت میں ورزش کر کے اپنی باڈی کو صحیح صاف کر کے، یہ آپ اپنے بلڈ کے اندر اور خون کے اندر یہ طاقت پھر بھی تو پیدا کر سکتے ہیں۔ دوائی تو یہی کام کرے گی۔ اگر آپ پورے دن صوفے پر اور بیڈ پر پڑے رہے اور وہیں پڑے پڑے کرسی پر بیٹھے بیٹھے دوائی کھاتے رہے اور واہ جی واہ ماشاءاللہ آرام مل رہا ہے، دوائی چھوڑی پھر ویسا کا ویسا ہی ہو گیا، تو بھئی یہی ہونا ہے۔ جب آپ خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو دوائی بھی آپ کو نہیں بدل سکتی۔ ایک خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنی کھانے پینے کی جو روٹین ہے اس کو صحیح کرے۔ 24 گھنٹے کرسی پر بیٹھے رہنا، دکان پر بیٹھے رہنا، ادھر بیٹھے 1 گھنٹہ بیٹھے، اٹھ کر تھوڑی دور چلے، 1 گھنٹہ پھر دوسری جگہ بیٹھ گئے، 2 گھنٹے بیٹھک میں بیٹھ کر باتیں کر لی ہے، پلنگ پر بیٹھ گئے، موبائل چلا رہے گھنٹے۔ تو جب آپ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کوئی دوائی آپ کو نہیں بدل سکتی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور ایک نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ آپ تھوڑا خود محنت کریں، تھوڑا یہ دوائی اور نسخہ جو بالکل نیچرل ہے یہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ کا تعاون کرے گا، اور انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ نسخہ سن لیجئے، بہت لاجواب، بالکل نیچرل ہے اور انتہائی شاندار اور جاندار ہے۔ آپ اس کو لکھ لیجئے نسخے کو اور بنا کر استعمال کریں، کھائیے۔ انشاءاللہ جب آپ تھوڑا اپنے آپ کو بدلیں گے اور یہ دوائی استعمال کریں گے، یہ نسخہ استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ اس نسخے کے اندر ہے صرف 5 چیزیں: چھوارا، لونگ، مستگی رومی، پستہ اور گائے کا دیسی گھی، گائے کا گھی۔ کیا کرنا ہے؟ لونگ لینی ہے 10 گرام، مستگی رومی 10 گرام، پستہ 10 گرام، تینوں چیزوں کو بالکل باریک پاؤڈر کر لیں۔ باریک پاؤڈر کرنے کے بعد پھر ایک چھوارا لے، چھوارے کو 2 ٹکڑے کر لیجئے، اس کے اندر سے گٹھلی نکال لیجئے بیچ میں سے، اور اس چھوارے کی جو اندرونی حصہ ہے اس کے اندر یہ پاؤڈر بھر دیجئے۔ دو ٹکڑے ہو گئے تھے، دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں بیچ میں اس پاؤڈر کو بھر دیجئے اور پھر اس چھوارے کو بند کر دیجئے اور اس کے اوپر دھاگا لپیٹ دیجئے تاکہ وہ پاؤڈر نہ نکلے۔ پھر اس چھوارے کو گائے کے دیسی گھی میں بھونیں، اور اتنا بھونیں کہ یہ براؤن ہو جائے، سنہرے ہو جائے، کالے نہ ہونے دے ورنہ غلط ہو جائے گا سارا مسئلہ۔ صرف سنہرے اور براؤن کلر کا کرے، اتنا بھوننا۔ اس کو استعمال کرے، 1 دن میں استعمال کرنا ہے صرف 5 چھوارے۔ 5 چھوارے اس طرح تیار کرے دھاگے سے باندھ کر، اور ان کو دیسی گھی میں بھونے، اور 5
چھوارے آدھا کلو دودھ کے ساتھ، چاہے وہ بھینس کا ہو، چاہے گائے کا ہو، بکری کا ہو، اور اس کو استعمال کرے روزانہ 5 چھوارے صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس کو استعمال کرے اور تقریباً 1.5-2 مہینے استعمال کرے، کچھ آپ ورزش بھی کرے اور کچھ یہ نسخہ استعمال کرے، انشاءاللہ بہت بڑا آپ کے اندر بدلاؤ آئے گا، اور جو کمزوری آ گئی تھی مردانہ کمزوری وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت زبردست نسخہ ہے، اس کو استعمال کرے اور بندے کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔